کہ اللہ کی پہچان کروائی جائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ یہ جو تم بتوں کے چکروں میں پڑ گئے اور اپنی طرف سے تم نے جو معبود بنا لیے، ان چکروں سے نکلو۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر مرسل نے یہی آگے پیغام دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ پیغام دیا گیا تو گروہ دو بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو نبیوں کی طرف تھا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے کے آیا اور حق گوئی کی طرف وہ راغب ہوا، ایک گروہ وہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ابھی بھی کہہ رہا تھا نہیں، جو بھی ہمیں دیتا ہے یہ معاذ اللہ ہمیں جو ہمارا بت دیتا ہے۔ اب عقلی طور پر لوگ اتنا پسماندہ تھے، یعنی کہ کنکر لگا اور اس نے جان لے لی تو اس کو شنکر مان بیٹھے، یعنی اس کو اپنا خدا بنا لیا کہ یہ کنکر لگتا ہے تو بندہ مر بھی جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کنکر لگتا ہے تو کنکر میں اتنی پاور ہے کہ بندے کی جان لے سکتا ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی حیات دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ ایک بندہ پانی میں ڈوب کر مر گیا، لوگوں نے سوچا کہ پانی بھی جان لے سکتا ہے، تو اس طرح نہ کریں کہ پانی کی پوجا شروع کر دیں معاذ اللہ۔ ایک بندہ آگ میں گر کے مر گیا، انہوں نے سوچا کہ آگ بھی جان لے سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم آگ کو ہی اپنا پرستش مان لیں۔ لوگ آج کے دور میں بھی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بڑی آگ کی پوجا کریں گے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ جو سورج ہے یہ آگ کا گولا ہے، تو کہتے ہیں یہ چھوٹی آگ اس کے بچے ہیں، جو بڑی آگ ہے وہ سورج ہے، لوگ سورج کی پوجا بھی کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جو روشنی ہے یہ اس کی بھی پوجا کرنی چاہیے۔ لوگوں نے طرح طرح کے اپنے معبود بنا لیے، کوئی پانی کو پوج رہا ہے، کوئی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جانوروں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہندو لوگ جو ہیں یہ گائے کی پوجا نہیں کرتے، اس کو گاؤ ماتا کہتے ہیں، اللہ جانے اور کیا کیا کہتے ہیں، ان کا پیشاب بھی پیتے ہیں اور اس کے گوئے کو بھی پتہ نہیں کیا کیا اس کے اعمال کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی یہ جو بنی نوع انسان ہے، اس قدر اس کی ذہنیت اور عقل اس کی پسماندہ ہے کہ اس کو جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے حق میں بہتر نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو اپنا معبود مان رہا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ یہ جو گائے کی پوجا کرتے ہو آخر اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہی ہے۔ یہ جو تم پانی کی پوجا کر رہے ہو آخر اس کا بھی تو کوئی خالق ہوگا۔ یہ جو تم آگ کی پوجا کر رہے ہو آخر اس کا بھی کوئی معبود ہوگا۔ یہ جو چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، آخر ان کو بھی کوئی بنانے والا تو کوئی ہوگا۔ آؤ نا اس خالق کی پوجا کریں، اس کی پرستش کریں جو ان سب کا خالق و مالک ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے، یہی عقیدہ توحید ہے۔ اب جب دو گروہ بن گئے، اب یہ جو جنگ تھی یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ ایک طرف اسلام کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اور دوسری طرف کافر اور اللہ کی ذات و صفات میں بے ادبیاں کرنے والے لوگ بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جب بات چلی تو رب تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ روم دیکھیے، 32 نمبر آیت ہے، کل حزب بما لدیہم فارحون۔ جو جس گروہ کے پاس ہے وہ سمجھتا وہی صحیح ہے، جو جس کے پاس ہے وہ سمجھتا شاید وہی صحیح ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا سب سے اچھے ہیں۔ آگ کی پوجا کرنے والا کہتا ہے کہ میرا جو خدا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ پانی کی پوجا کرنے والا کہتا ہے کہ پانی اگر آگ پہ ڈالا جائے تو آگ بجھ جائے گی، لہٰذا ہمارا خدا تم سے زیادہ اونچا ہے۔ اور گائے کی پوجا کرنے والا کہتا ہے گائے چونکہ پانی پیتی ہے تو ہمارا خدا تم سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فارحون۔ جو جس گروہ کے پاس ہے وہ سمجھتا شاید وہی اس کے پاس سب سے اچھا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جنگ تخصیص کی گئی، یہ جو اختلاف آیا یہ اسلام اور کفر کے درمیان تھا۔ جب اسلام غالب آ گیا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی، حضور نے حق کا پیغام کونے کونے تک پہنچا دیا، کچھ معاملات اسلام میں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی مثال دی یہ اصولی طور پر اختلاف تھا۔ ایک ہوتا ہے فروعی طور پر اختلاف ہونا، یعنی کہ اسلام کے اندر ہی 4 امام پائے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنا مذہب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنا مذہب ہے، امام مالک کا اپنا مذہب ہے، امام شافعی کا اپنا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل کا اپنا مذہب ہے۔ سارے اماموں کا آپس میں اختلاف فروعی مسائل پر ہے، اصولی اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے۔ سارے امام اللہ کو ایک مانتے ہیں، سارے امام
نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں. سارے امام ملائکہ کو فرشتوں کو اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے سارے امام مانتے ہیں. سارے امام حضور کو حاضر و ناظر بھی جانتے ہیں. سارے امام حضور نبی علیہ السلام کے علم غیب پر مدلل دلائل دینے کے بھی حقدار ہیں. سب نے دلائل دیے. اب یہ جو آپسی جو اختلاف رہا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا حضرت امام احمد بن حنبل سے اختلاف رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ فاتحہ شریف کے بعد تم نے آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی. تو ہم ان کے ماننے والے ہم نہیں کہتے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آمین کہا کرو کیونکہ سورہ فاتحہ ایک دعا کا صیغہ ہے. اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لیے سیدھے راستے کے لیے طلبگار رب تعالیٰ سے. تو آخر میں آمین ذرا اونچی کہہ لیا کرو. یہ ان کے مسائل ہیں, آپسی اختلاف ہے, لیکن یہ اختلاف اتنا بڑا چڑھا کہ نہیں. اس اختلاف میں بھی برکت ہے. اس اختلاف میں بھی برکت ہے. اسی طرح سے امام شافعی کا اختلاف رہا ہے امام مالک سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رفع الدین کرنا چاہیے کیونکہ نبی پاک نے کیا ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک نے آخری عمر میں رفع الدین چھوڑ دیا تو لہٰذا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ان کے پاس اپنے دلائل ہیں, ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. یہ علمی بحث ہے, علمی بحث ہے, یہ علمی بحث ہے. اس کو کہتے ہیں فروع. لیکن اب بات سننے کی یہ ہے کہ وہ علماء تھے, وہ عالم تھے. حضور نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر ان کی دسترس تھی, نظر تھی, اور ایک دوسرے سے علمی بحث کر لیا کرتے تھے. کبھی وہ جیت جاتے, کبھی یہ جیت جاتے. تو یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہونا. آج جو ہمارا موضوع جس کو میں نے